پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے, اور وہ 1971 کی جنگ میں فوج میں لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے, پھر وہ کیپٹن ہو گئے, لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کو جنگ کے اندر دوران جنگ ان کو ایک ٹانگ پہ گولی لگی اور وہ ان کی ٹانگ جو تھی وہ فریکچر ہوئی, وہ ہی از ناٹ فٹ فار مور فار آرمی سروس, ان کو ریٹائرڈ کر دیا گیا. وہ گورنمنٹ کے محکمہ میں ایز اے انگلش ٹیچر آ گئے, لیکن بڑے لائق تھے, الوی صاحب نام تھا ان کا. ان میں بہت سی باتیں ہوں گی, ایک صفت ان کی یہ تھی کہ وہ جو بات کہہ دیتے تھے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. وہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ آج منڈے نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ منڈے نہیں ہے, انہوں نے کہا اسکول کی کاپیاں چیک کرنی ہے, آج کرانی ہے. آپ نے کہا سر آپ نے کل کام نہیں دیا تھا, انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا تھا, تم نے خود سوچ کے کر لینا تھا. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے, ایسا سسٹم ہوتا ہے, نو سر نہیں, یس سر. تو پتہ نہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو کس نے مشورہ دے دیا کہ آپ کالے چوگے والوں سے چڑیا اڑائیں. خبریں ہیں کہ 3 چڑے, نر چڑے وہ بنی گالا سے اڑائے گئے تویزوں کے ساتھ, لیکن وہ اگلے پیر بھی اتنے کام والے وہ چڑے کو پکڑ لیتے اوپر سے. پھر کہا 3 ملنگ تھے وہ بھی پکڑے گئے. اور اب جو وزراء تھے وہ کہنے لگے کہ بس ہو جائے گا, وہ سیاست ہے. دیکھیں نا جب بندہ سیاسی یتیم ہو جائے نا تو پھر 2 ہی کام ہوتے ہیں, یا تو بندے کو آگ کر دیتے ہیں گھر والے, یا پھر لے پالک لے لیتے ہیں. جب لے پالک ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کے جائیداد میں سے حصہ انسان کو نہیں ملتا, کیونکہ وہ ایک لے پالک اولاد ہوتی ہے, اس کو وہ حصہ نہیں ملتا. پاکستان کے قانون میں کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. تو مریم نواز نے جو بات اشاروں میں کہی تھی نا, فیصلہ آباد جلسے میں نام نہیں لیا تھا, شہباز گل صاحب نے پورے نام لے لیے. انہوں نے خاتون اول کے بارے میں بات نہیں کی تھی, انہوں نے کہا جی یہ جو تویزوں والا معاملہ یہ خاتون اول پہ ہے. ہم چلیں گے ابھی شوکت صاحب کے پاس, اس سے پہلے ایک بات شوکت صاحب سے کروں گا ابھی اگلی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. تو سر بات یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے اپنے, چائنا نہیں ہے اپنا, چائنا, جی جی عوامی ریپبلک آف چائنا, عوامی جمہوریہ چائنا, عوامی ریپبلک آف, جی پیپلز ریپبلک آف چائنا. انہوں نے کہا جی ہمارے 8-9 انجینئر ان کی وہ کیجویلٹی ہوئی تھی کوستان میں, وہ جو ایک میرا خیال ہے یہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, کوستان میں نہیں, داسو ڈیم کے, داسو میں گلگت کے پاس. جی بالکل, وہ آگے جا رہے تھے ادھر. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ شنید آ رہی ہے کہ $38 ملین معاوضہ مانگ لیا ہے. 3 ٹریلین جی 5 ٹریلین ڈالر جو ہے نا مانگا ہے ان کی کمپنی. یہ تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو ہے ہی نہیں ہے, بس مانگنے میں کیا حرج ہے. مانگنے میں باشو کرنے والے یہ سارے اثاثے کل وہ اپنا فیصلہ کرا لیں تو پھر تو یہ لمبے کام بن جائیں گے. تو اس کے بدلے میں چین کوئی لینڈ لے لے گا, تو پھر تو یہ پکا پروگرام ہوا ہوگا. جب کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے نا کسی حکومت سے, جی جی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں کچھ نہیں ادا کر سکتی نقدی میں, ڈالروں میں, تو اس کے بدلے میں وہ پھر کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز لیتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو پھر اپنے اتنے ڈالر میں یہ چیز بنتی ہے. اچھا, تو چین پھر وہ آپ کی جو نیشنل پراپرٹی ہے اس کو خرید لیتا ہے. بدھ والے دن تحریک عدم اعتماد بھی اس پہ ووٹنگ ہوگی بلوچستان میں, اجلاس بلا لیا ہے. جب اور چلو ابھی آپ دیکھیں, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں ہم سے جی, ابھی دیکھیں نا کہ یہ کیا, یہ وہی مسئلہ نہیں ہو رہا 2016-17 میں, جو 18 میں شروع ہوا تھا وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے, پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے, اور پھر ثناء اللہ ظاہری صاحب چلے گئے, پھر یہ باپ آیا, باپ میں سے ایک اور 2 پریزیڈنٹ ہو گئے باپ کے, ایک کہتا میں ہوں دوسرا کہتا میں ہوں. تو اگلی بات تو پھر اسلام آباد میں ہی پہنچے گی. دیکھیے میں ان باتوں کو تو نہیں دہراؤں گا جو ہم آلریڈی کہہ چکے ہوئے ہیں. جی جی البتہ مختصراً یہ ہے کہ یہ ایک کمزور ریاست کی دلیل ہے, اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری سیاسی امور میں مداخلت کا شاخسانہ ہے. اب یہ تو بلوچستان کے ساتھ تو یہ کھلواڑ ہوتی رہی ہے جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے,
یہ کوئی 1970 میں آج کی بات نہیں ہے. 1970 میں بھی یہی ہوا, اس کے بعد بھی یہی ہوا. باقاعدہ صوبہ بھی 70 میں بنا ہے نا. نہیں باقاعدہ صوبے کا اعلان تو 70 میں ہوا نا جی. نہیں, صوبہ تو پہلے بن گیا تھا. وہ جب ون یونٹ, اچھا چلو, ون یونٹ جب ٹوٹی نا, دیکھ نا یہ تو انہوں نے جب ون یونٹ بنائی تو اس میں 2 پروونس تھے پاکستان کے, ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. ایک ایسٹ ویسٹ, جی بالکل. حالانکہ پاکستان کے قیام سے پہلے ان جگہوں کی, خاص کر کے پنجاب ایک پروونس تھا, سندھ ایک پروونس تھا, خیبر پختونخوا ایک پروونس تھا. بلوچستان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے ریاست کلات جو ہے وہ بیسیکلی نمائندہ تھی اس سارے ایریا کی, اور اس کے اپر ہاؤس میں نمائندگی تھی بلوچستان کے سارے قبیلوں کے سربراہوں کی. اور یعنی آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو آج کا بلوچستان ہے شاید اس وقت تھوڑا سا اور بھی بڑا ہوا ہوگا, تو اس کی نمائندگی تھی. تو یعنی کلات کی جو ریاست تھی وہ بلوچستان کی نمائندگی کرتی تھی, بلوچستان کے سارے ایریاز کی. تو جو زور زبردستی سے اس کو جب سے انیکس کیا گیا ہے, تو پھر وہاں کوئی پائیدار حکومت ہے کبھی نہیں بن سکی, سوائے ان ادوار کو جب پاکستان میں مارشل لا رہا ہے تو وہاں اس کے نامینیز اس وقت تک حکومت کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ فوجی آمر کی خواہشات کی تکمیل میں آگے تھے. جب کبھی بھی انہوں نے کوئی کام درست طریقے سے نہ کیا جو فوجی امر کو پسند نہ ہوا, تو وہاں ایک کو ختم کر کے دوسرے کو لگا دیا گیا ہے. تو بلوچستان میں کبھی بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آئی نہیں ہے. تو اب بھی ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے منصوبہ بنایا اور سہولت کاری کے لیے آصف علی زرداری کو آگے لگایا, تو وہاں بھی اسی طرح کا ایک عدم اعتماد ہوا تھا. اور پھر دھیرے دھیرے وہ حکومت تو ختم ہو گئی, بلکہ دھیرے دھیرے مسلم لیگ کا نام و نشان بھی وہاں مٹانے کی آخری حدوں کو کی. اب دوبارہ ریوائول ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی. یہ ابھی حالیہ جو جلسہ تھا اس میں کچھ میں صحیح طریقے سے سن نہیں سکا, لیکن کافی سارے بلوچ رہنما جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. جی پیچھے جی 2 ہفتے پہلے بھی, جی 2 ہفتے پہلے بھی. تو بہرحال کیونکہ حالات بے شک بظاہر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے شک عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایک تناؤ ہے اس پوری گیم کے اندر, چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو تو اس نے اپنے یہ 3-3.5 سالہ دور میں جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا, جس طرح کی ان کی تہذیب کی حد تک کی, تو اس میں تو یقیناً جو ہے یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جن کی بہرحال بالآخر جو جنگ ہے وہ اقتدار کے حصول کی ہی ہے. تو وہ عمران خان کے ساتھ تو کسی صورت میں بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان نے اپنے عروج میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی روح رعایت نہیں برتی. تو یہی وجہ ہے کہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے وہ آج آپ دیکھیں نا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے سازشیں شروع کی اور عمران خان کو سہولت کاری کے لیے, عمران خان اور وہ طاہر القادری کو, یہ دونوں ان کے سہولت کار تھے ایک پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اس وقت ساری جو پورے پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل فورسز تھی جو پارلیمانی سسٹم پہ بلیو کرتے تھے یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتی تھی, تو وہ ساری جا کے نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج عمران خان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اگر عمران خان نے
اپوزیشن کے ساتھ کوئی بہتر سلوک کیا ہوتا، سول سوسائٹی کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ. تو یہ حق تو بہرحال پرائم منسٹر کی چیئر کو ہے کہ وہ آئی ایس آئی چیف کو اپائنٹ کرے. سر ایک عرض کروں چھوٹی سی. جی جی. کل پرسوں ڈی چوک میں وزیر اعظم نے عید میلاد النبی میں قوالیاں کروائی ہیں. ایک سرکاری قوالیوں کا اہتمام. اور یہ جو ان کے وزراء ہیں وہ سارے پاکستان سے قوال اکٹھے کرتے رہے. اب ان کا کام یہی ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ خرچہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں عاشق رسول ہوں. نہیں، لیکن اگر وہ ان سب کو، یہ جو اپنی پوری کیبنٹ ہے، ان کو وہاں بٹھا دیتے، ان سے زیادہ بہتر قوال تو میں نے نہیں سمجھا. بڑے بڑے شاعر ہیں ان کے اندر، گانے والے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی نے ان سے کوئی اچھا قوال جو ہے نا وہ پیدا کیا ہو. گورنر سندھ کو یہ نہیں پتا کہ لیاقت علی خان کون تھا. اللہ قسم، یہ ان کا انٹرویو ٹی وی پہ ہے، وہ میں نے سنا. مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا، ہمیں دوسری کی کتاب میں پڑھایا گیا تھا. نہیں، وہ دوسری کی کتاب آپ نے پڑھی ہے تو تب پڑھایا گیا تھا نا. تو جس نے دوسری کی کتاب نہ پڑھی ہو تو وہ تو پھر اسی طرح کی، جیسے عمران خان صاحب نے جو جغرافیہ پڑھا ہوا ہے اور اب اس کے شاگرد جو ہے نا وہ اگر اس طرح کی بطوریاں نہ ماریں تو پھر ان کو کون کہے گا کہ یہ عمران خان. اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. وزیر امور کشمیر کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، میں اس کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ رہا ہوں پیرس میں. تو ہمارے ہاں تو مسجد کے باہر رات شام کو کھڑے ہو جاؤ، 1000 بندہ سر کا درد ختم کر دیتا ہے ادھر. نہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جس کے بارے میں عمومی طور پر مشہور ہے کہ یہ داغا تعویذ ہے، جی اس طرح کے ٹونے ٹونکے، تو جا کے وہاں کوئی پھونک مرواتے اور میرے خیال میں ان کے سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا. چلو پیرس آ کے دیکھ لیں گے. اچھا تو چلو اچھا ہے، پیرس میں بھی اگر ان کے سر کا علاج تو پیرس میں ممکن نہیں ہے. میرا دوست کہتا ہے کہ پھوکے مرواتے ہیں یہاں پہ بھی. نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ کیبنٹ ہے نا، ان سب کے سر میں درد ہے. سر فیٹف والا بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. وہ سنیے نا، ان سب کے سروں میں درد ہے اور کچھ لوگوں کو آدھے سر کا درد ہے، کچھ کو پورے کا ہے، کچھ کو پورے کا ہے. چونکہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، کوئی شاندار تاریخ تو ہے نہیں، یہ ساری شرمندگی کی تاریخ ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ شہکار کیبنٹ ہے جو چھوٹی موٹی ہماری یہ جو سیاسی زندگی میں جو ہم نے جو شعور ہے، اس میں اتنی شہکار کیبنٹ جو ہے وہ کبھی تشکیل نہیں پائی ہے. تو اس کا تو یہی حل ہوگا. کسی کا سر درد ہوگا، کسی کا پیٹ درد ہوگا، کسی کا آدھا سر میں درد ہوگا. چونکہ اتفاق یہ ہے، آپ یہ دیکھیں نا، اتفاق کہ جو حکومت جو خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے ہم تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. مثلاً ایک خبر یہ آئی ہے جو آپ نے تحمیداً ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بالکل جی، بڑی معتبر خبر ہے. بڑے بڑے چوگے پہنے ہوئے تھے، ان سے برآمد ہوا ہے، ان سے جو پتلا برآمد ہوا ہے، بڑی جی، وہ جو ہے وہ جو آرمی چیف کا کیا نام ہے جی، جنرل باجوہ صاحب، جنرل باجوہ کا پتلا بنایا ہوا ہے اور اس میں سوئیاں وہی ہوئی ہے. اور ہمارے دوست ہیں بہت ہی محترم اور بہت پڑھے لکھے، انسانی حقوق کے بھی بڑے علمبردار ہیں، محترم بصیر نوید صاحب. ہاں، تو انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس کا عنوان یہ تھا کہ آؤ بغلیں بجائیں. اچھا، آؤ بغلیں بجائیں. تو واقعی یہ بغلیں بجانے والی بات ہی ہے کہ آپ یعنی سیاسی پارٹیاں، سیاسی قوتیں جو ہے وہ ہمیشہ طاقتوروں کے خلاف، جیسے MRD تھی، ایک الائنس بنا، اس نے وقت کے آمر کے خلاف ایک بڑی بھرپور تحریک چلائی. ٹھیک ہے، وہ تحریک جو ہے وہ اپنے منطقی یعنی لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس نے ضیاء الحق کی حکومت کو اتنا کمزور کر دیا کہ مجبوراً 1985 میں اس کو غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرانے پڑے
تاکہ کچھ سہولتکار اس کے حصے میں آئیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء الحق کے بدن سے جنم لینے والے جنوجو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ ہم ریئل ڈیموکریسی کی طرف چلیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ مارشل لا جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا مقدر نہیں ہے. وہ آدمی جس نے بالکل ضیاء الحق کے بدن سے جنم لیا تھا, جس نے اس سے پہلے وہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے کوئی اپنی پارٹی نہیں بنائی تھی. عمران خان جن کا یہ دعویٰ تھا, اور وہ دعویٰ غلط نہیں تھا, کہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کو کریا آرگنائز کرنے کے لیے ایک بندے کے لیے کہ پیچھے بھی وہ بھاگے. یہ تو حقیقت ہے. آج اگر ہم یعنی کوئی آدمی عمران خان کی مخالفت میں اس بات کو بھول جائے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی, تو یہ غلط ہوگا. انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی, اس میں لوگوں کو شامل کیا, لیکن بدقسمتی عمران خان صاحب کی یہ ہے, یا رویہ ان کا یہ ہے, کہ اس پارٹی کے جتنے بانی مبانی تھے ان سب کو فارغ کر دیا, اور جن لوگوں نے اس پہ احسان کیا, وہ بالکل درست کہا تھا حضرت علی نے کہ اے خدا اس کے شر سے مجھے محفوظ کر جس پر میں نے احسان کیا. جن لوگوں نے بھی عمران خان پہ احسان کیا وہ سب عمران خان کے ہاتھوں دکھی ہوئے. میں عزت ذلت تو عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ذلیل کرنے کے لیے, ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے کے. اب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک سویلین چہرہ جو ہے, وہ چہرہ جب تک وہ اقدامات نہ کرے کہ جس سے اس کے سویلین چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو, تو پھر فوجی امر میں اور ایک سویلین چہرے میں فرق کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آرمی ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے, لمبی ہسٹری ہے, اور اس تاریخ میں یہ جنوجے سے کمپیٹیبل نہیں ہو سکے. یہ وہ جو جمالی تھے ان کے ساتھ ظفر جمالی جو ان کو کہتے ہی مائی باپ تھے, ان کے ساتھ نہیں ہو سکے. حتیٰ کہ یہ چودھری شجاعت کو بھی کنٹینیو رکھنے کے روادار نہیں تھے, اتنا تابع فرما آدمی. اور عمران خان نے 3 سال 3.5 سال نو ڈاؤٹ کہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے اس ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جتنا ذلیل کیا, ان پر جو قہر و بند کے دروازے کھلے رکھ کے تاریخ کوٹڑیوں میں بند کر کے تو ان کا توبہ طائب کرنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی. تو آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ ملٹری مائٹ کو کمزور کر سکتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ملٹری مائٹ جو ہے, ملٹری کی جو طاقت ہے سیاسی امور میں مداخلت, وہ ایک پولیٹیکل تحریک کے نتیجے میں ہی وہ واپس بیرکوں میں جائیں گے, اور جو کانسٹیٹیوشن نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اس اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دیں گی. اگر ایک پولیٹیکل تحریک اور پولیٹیکل پارٹیاں پرنسپلی ان ایشوز پہ ایگری ہو کے ایسی تحریک کو جنم نہیں دیتے, یا فرض کریں کہ اگر کسی وقت میں آج اگر آرمی ان کی طرف ہے کوئی دست تعاون بڑھانے کی بھی کوشش کرتی ہے, تو آج اگر وہ کسی پرنسپل کو ڈیفائن نہیں کرتے اور اقتدار کی ہوس میں اور عمران خان کی دشمنی میں وہ ساری باتیں بھول کے, اپنے سارے بیانیے کو بھول کے, تو پھر دوبارہ اگر ان کی خوشامد اور ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کا سبب بنیں گے, تو یاد رکھیں کہ اس خطے کے اندر سٹیبلٹی, امن اور جمہوریت یہ ایک خواب بن کے رہ جائے گا. ایک عرض کروں؟ جی پورا. خواہ ہو نواز شریف صاحب
خواہ ہوں زرداری صاحب، خواہ ہوں بے نظیر صاحبہ، خواہ ہوں عمران خان صاحب، یہ سب اسی دروازے کی طرف کے گداگر ہیں کہ جہاں سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. یہ عوام کی طرف صرف اس وقت آتے ہیں جب ان کو وہاں سے دھتکار آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ سارے اسی چوکھٹ پہ اسلام کرنے کو باعث سے فخر سمجھتے ہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں. نہیں، میں آپ کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، نہ کریں. میں نے تو اپنا ایک نہیں، آف کورس یو ہیو فل رائٹ ٹو نواز شریف صاحب نے اب وہی کچھ کیا ہے، بیانیہ بدلا کہ وہاں سے کچھ ملے گا، ادھر تو کیا ہے ابھی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں چونکہ ملٹری ایک بہت طاقتور انسٹیٹیوشن ہے، منظم ہے، بالکل اور صحیح ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں فیوڈلز کا ایک بڑا رول ہے، جی، بڑی تعداد میں. اگر آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبرانز کا تھوڑا بہت بھی ان کی ہسٹری کو کھنگولنے کی کوشش کریں تو یہ سب جاگیردار ہیں، کوئی اکا دکا بندوں کو چھوڑ کے. ایک ایم کیو ایم تھی جس کے متوسط طبقے کے اس کے تھی. اس پارٹی کا تو جو کچھ حشر نشر ہوا وہ آپ کے سامنے کی بات ہے. تو جو انہوں نے کیا، سنیے نا، اٹ از اے سیڈ اسٹوری. جو انہوں نے کیا اس کے حقائق ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو ریاست کا بیانیہ ہے نا. ہم نے ان حقائق کو کچھ، یا ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ جو تقاضا تھا وہ نہیں کیا. جو متوسط طبقے کا ایک رول تھا اس متوسط طبقے کے اس رول کو اسرٹ نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی وہ بھی فیوڈل لارڈ بننے کے یا فیوڈل رویے انہوں نے اختیار کر لیے تھے. یا پھر مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ وابستہ کہانیاں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں تو یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی کو وجہ طور پر یہ کہنے کا حق تھا کہ اس نے اپنے پلیٹ فارم سے مڈل کلاس لیڈرشپ کو پیدا کیا، آگے لایا، بالکل صحیح بات تک پہنچایا. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا جو بڑی کانسٹیچوئنسی ہے وہ فیوڈلز ہیں. اور تاریخی طور پر کوئی شخص مجھے یہ بتا نہیں سکتا کہ فیوڈلز نے، جاگیرداروں نے جمہوریت کی لڑائی لڑی ہو. ایم آر ڈی کے اندر بھی جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیوں کا، اور خاص کر کے سندھ کے اندر جو ہے وہ رسول بیگ پلیجو اور دیگر جو نیشنلسٹ متوسط طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک بے دریغ بڑی لڑائی لڑی اور قربانیاں دی. شاہ جی بھی اس میں شامل تھے نا، اور پنجاب میں بھی متوسط طبقے کے لوگ. سائیں جی ایم سید بھی شامل تھے اس وقت؟ نہیں، سائیں جی ایم سید نہیں تھے نا. اچھا، سائیں جی ایم سید جو ہے وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ کے ساتھ نہیں تھے. اچھا، لیکن سندھ کا خاصا بڑا نیشنلسٹ جو پروگریسو نیشنلزم پہ یقین رکھتا تھا، اس نے اس جمہوری تحریک کا ساتھ دیا جس میں رسول بخش پلیجو صاحب کی جو عوامی تحریک تھی اس کے کارکنوں نے، اور خود رسول بخش پلیجو صاحب نے بہت مطلب یہ کہ لمبی جیل کاٹی. دوسری جو ہے، اب یہ جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کے اندر بھی جو میجورٹی ہے وہ فیوڈلز کی ہے. اب اگر ان کے نام سے لارڈز ہٹا دیا جائے تو یہ فیوڈلز ہیں. ان کا کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے بطور فیوڈل کے. اور فیوڈل جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑتا. فیوڈل ہمیشہ اپنے طبقاتی مفاد میں ہے. فیوڈل ویسے بھی تاریخی طور پر اینٹی ڈیموکریسی رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا پودا جو ہے یا جمہوری پارٹیاں جو ہے وہ لڑائی نہیں لڑ سکی جو جمہوریت جو ہے وہ آپ سے تقاضا کرتی ہے. کمپرومائز ہوئے، اور ان کمپرومائز میں چونکہ پارٹیوں کا دباؤ ہمیشہ اپنے لیڈروں پہ یہ رہا ہے، ایون بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی،
کہ اگر ہم نے فوری طور پر کوئی راستہ ایسا نہ تلاش کیا جس سے فوج کے ساتھ کمپرومائز ہوں تو ہمارے لوگ مزید لمبے عرصے تک اپوزیشن برداشت نہیں کر سکیں گے، اور پیپلز پارٹی یعنی لیڈرشپ پہ ایک خوف طاری کیا کہ پارٹی جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، پارٹی کی جو پاپولرٹی ہے یہ کم ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو 1988 کے جو الیکشنز ہوئے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، جب فوجی تو ظاہر ہے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا بلیک میلنگ کرنے کے لیے، بارگیننگ کرنے کے لیے، چونکہ وہ طاقتور ہے، ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ پارٹیوں کو توڑنے اور پارٹیوں کو جوڑنے پہ قدرت رکھتے ہیں، الیکشن کو ریگڈ کرانے پہ وہ، اور خود سے بہت ساری پارٹیوں کو تخلیق کرنے پر بھی قادر ہیں ایسے فیوڈل معاشروں کے اندر۔ جی تو ظاہر ہے کہ اس جمہوریت کے راستے کو روکنے کے لیے ہی پاکستان میں جو انڈسٹریلائزیشن کا ایک تیز رفتار پروگرام تھا اس کو سٹاپ کیا گیا نیشنلائزیشن کے نام سے، جی حالانکہ ملک کا تقاضا تھا، مستقبل کا تقاضا تھا، جمہوریت کا تقاضا تھا کہ اس ملک سے فیوڈلزم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھٹو صاحب نے بڑی بڑی جاگیرداریوں کو ختم کرنے کے بجائے ایک نامنل قسم کی جو ہے نا وہ ہاریوں میں کچھ زمینیں تقسیم کی، لیکن جاگیرداری کو ختم نہیں کیا۔ وہ کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے ساتھ آپ کو دیکھیں ان کے، سنیے بھٹو صاحب کر سکتے تھے۔ بھٹو صاحب بہت کرزمیٹک پرسنالٹی بھی تھے اور عوام میں بے انتہا پاپولر تھے، لیکن چونکہ ان کا اپنا کریکٹر بھی فیوڈل تھا، وہ جاگیردار تھے، تو لہذا انہوں نے اپنے طبقے کے ساتھ کچھ لوگ تو کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، انہوں نے بالآخر اپنے طبقے کے مفادات کو ہی تقویت بچائی، اور پارٹی کے اندر وہ جو روشن خیال لوگ تھے، وہ جو حقیقی معنوں میں جمہوری لوگ تھے، ان کو دھیرے 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 گھر کا راستہ دکھایا، اور جو کوئی ڈٹنے کی کوشش کر رہا تھا جے رحیم جیسے لوگوں کو تھانوں میں بند کر کے، جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، اٹ واز اے ہسٹری۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہے وہ کسی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں رہنما نہیں بنے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آزاد کشمیر میں لیڈر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو پہلے پاکستان کی جانب سے نامزد ہوتا ہے، پہلے یعنی آپ 47 سے دیکھ لیں تو وہی لیڈر کافی عرصے تک سروائیو کرتے رہے، جن کو یا پہلے صدر بنایا گیا یا کچھ کیبنٹ دی گئی۔ اب تو جب سے جمہوریت کا دور ہے تو اس میں جو ہے کچھ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیاسی کارکن اپنی بات رکھتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں پرائم منسٹر بنے 1990 میں۔ کون؟ جی 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 90 میں، تو 90 جب میں بینظیر صاحب کی حکومت کو، پہلی حکومت کو نکالا گیا تھا۔ جی 90 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ظاہر ہے کہ ان کا جو طبقاتی کردار ہے تاریخی اعتبار سے وہ پروگریسو ہے، یعنی جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو صنعت کار ہے، وہ فیوڈل سے چاہے وہ کتنا پریکٹسنگ ہو، چاہے وہ کلیسا جاتا ہو، مسجد جاتا ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، یا سنڈے کو چرچ میں جاتا ہو یا مندر میں جاتا ہو، تاریخی طور پر جس کا جو آلات پیداوار یعنی صنعت سے وابستہ ہوں، جس کی روٹی روزی صنعتی ذرائع سے آتی ہو، تو اس کو مارس اور دیگر جو تاریخ دان ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ایک بہت پڑھے لکھے جاگیردار سے اپنے کردار میں پروگریسو ہوتا ہے، جی یعنی انتہائی کنزرویٹو
سرمایہ یعنی جو انڈسٹریلسٹ ہے جی جی وہ انتہا درجے کے پروگریسو فیوڈل سے زیادہ پروگریسو ہوتا ہے اپنے کردار میں. وہ شاید اس کی طرح کی باتیں نہ کر سکتا ہو یا نہ کرتا ہو, لیکن اس کے اقدامات جو ہے وہ ایسے ہوں گے جو سوسائٹی کو آگے کی طرف لے جانے میں معاون ہوں گے. جی تو نواز شریف صاحب نے مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہی کوشش کی کہ پاکستان میں جب تک مڈل کلاس پیدا نہیں ہوگی تو یہاں جمہوریت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے بے شمار قسم کی وہ سکیمیں بھلے بعد میں فلاپ ہو گئی ہوں یا مخالفین ان کو کسی دھندے سے وابستہ کرتے ہوں, لیکن وہ پیلی ٹیکسی اسکیم, وہ یوتھ کو بینکوں سے جو ہے وہ آسان شرائط پہ قرضے مہیا کرنا ہو, لوگوں کو سیلف سفیشینٹ یعنی خود انحصار بنانے کے جو اقدامات تھے پاکستان کی سوسائٹی میں پہلی دفعہ نواز شریف حکومت نے کیے ہیں. شاید میرے اس بیانیے سے میرے بہت سارے پروگریسو دوست احباب کو تکلیف ہو, لیکن جو حقیقتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے اپنے پولیٹیکل بائس سے ہٹ کر. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں پڑھے لکھے غریب متوسط طبقے کے کچھ لوگوں کو کے پاس 25-30 لاکھ کی گاڑیاں آئی جن کو روزگار مہیا کرنے کے لیے کہا کہ ان کو بطور ٹیکسی آپ استعمال کریں. بعد میں لوگوں نے بینکوں کو پیسے نہ دیے تو پھر کیا ہوا؟ سنیے وہ میں اس طرف آتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بعض اسکیمیں فلاپ ہوئی. ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ جو قومیائی گئی صنعتیں تھی بھٹو صاحب کے دور میں, بالکل وہ منصوبہ جی فلاپ ہوا. جی کیوں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ٹیم نہیں ہے. تو یہاں بھی چونکہ وہ اسکیمیں ناکام نہیں ہوتی, جی وہ بینکوں کے ڈیفالٹ نہیں ہوتے اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کو 5 سال چلنے دیتی فوج. لیکن انہوں نے ان کے ان اقدامات کو بھام کے مستقبل میں اپنے لیے کمزوری محسوس کی تو انہوں نے نواز شریف کو اٹھا کے اقتدار سے پرے پھینک دیا. جی اور اس کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنے قریب لایا, ایسے ہی جیسے پہلے مسلم لیگ نون جو ہے یا مسلم لیگ اس وقت تھی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتی تھی اپنے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد پہ. تو یہاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی استعمال ہوئی نون لیگ کی حکومت کے خلاف, اور پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی, بلکہ اسی طرح انہوں نے بھی انتقام لیا جیسے ماضی میں ان سے لیا جاتا رہا. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ باوجود اس کے بہت سارے کمپرومائزز کر کے آئی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے سول سوسائٹی کے لیے کوئی سپیس وہ ریزسٹ کرتی رہی. خطے کے اندر جو ہے وہ ایسے شروعات کی جائیں جس سے اسٹیبلٹی آئی اور پیس کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ تھوڑی سی براڈن ہو. انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات اچھے بنانے کی کوششیں کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا اور کس قدر ان کے خلاف نعرے بازی, اور وہ چونکہ ان اقدامات سے اسٹیبلشمنٹ کو خوف آتا تھا تو لہٰذا ان کو ان پاپولر کرنے کے لیے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا گیا. کئی ایک وارداتیں کی گئی جس میں وہ کڈنیپنگ فار رینسم اور ایک جو ہے وہ لوگوں کا اغوا, لوگوں کے قتل عام. جی تو الٹیمیٹلی یعنی لوگوں کو جو ہے یہ لگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت از انیبل ٹو پروٹیکٹ اوور لائف, جی جی اوور پراپرٹی, یعنی لا لیسنس. اب لا لیسنس پاکستان میں کون جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس جس کے پاس 6 لاکھ ہے جی 6 لاکھ جو ہے وہ بندے ہیں, ورلڈ ٹرینڈ ہیں, فل ٹائمر ہیں, تو 6 لاکھ آدمی پاکستان میں
ڈیسٹیبلائزیشن یا کسی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے بہت بڑی فورس ہے، اور ان کا کوئی فیس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے. وہ جیسے مظفر آباد میں جب بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ شیروانیاں پہن کے اور وہ باسکٹ جو ہوتی ہے وہ ہیں تو وہ ویسٹ کوٹ، جی ویسٹ کوٹ پہن کے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آن بیہاف آف سول سوسائٹی دھکرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں تو بہت اچھا ہے، پاکستان نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ اس طرح تو اپنی سگی ماں بھی نہیں کر سکتی. وہاں سے جو ہے وہ یہ لوگ امپریشن لے کے آتے ہیں کہ بھائی یہاں تو بڑا امن اور بڑا سکون اور بڑا لوگوں کو کا خیال رکھا ہوا ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ماضی میں حکومتوں کو، سویلین حکومتوں کو، جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت کو اب میں خاص کر کے کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ادوار میں کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحافیوں کو، دانشوروں کو، سول سوسائٹی کو ایک سپیس ملے، ایک بریدنگ سپیس ملے. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان کی ایک ایسی سویلین حکومت ہے جس نے اس پورے دور میں گالم گلوچ بد تعظیمی کے علاوہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے صحافی کہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا، سول سوسائٹی کہے کہ ہمارے لیے کوئی کانسٹیچوئنسی بنی، لائرز کہیں کہ ہمارے لیے کوئی رول آف لا ایسا قائم ہوا جس کی وجہ سے ہم بہتر طریقے سے اپنے کلائنٹس کو انصاف دلا سکتے ہیں. تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو ایک نفسا نفسی تو نظر آ سکتی ہے، ایک بے روی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ ماحول تو کریٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس کا جتنا کریڈٹ انہیں دیا جائے وہ ان کو ضرور دیا جانا چاہیے. لیکن یہ کوئی سویلین فیس نہیں تھا انفارچونیٹلی. یہ سویلین فیس کے نام پر فوجی آمروں نے پاکستان کے لوگوں پہ ایک تاریک رات اور ایک جبر مسلط کیا. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بھی نہ نہیں کی. تمام سویلین ادارے جو تھے ان پہ ریٹائرڈ جنرلوں کو، تمام جو بیوروکریسی ہے ان سے بھر دی. تکلیف ان کو کب ہوئی؟ یا عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ کب سے بڑھنا شروع ہوا؟ جس وقت نواز شریف صاحب نے نام لے لے کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ کی جمہوریت کو ڈریل کیا، آپ کے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا. اور پھر اس پہ جو کلیپنگ اور اس پہ جو عوام کا جو ری ایکشن تھا، تو یہ تو بیوروکریسی تو بڑی چالاک ہوتی ہے نا. ان کو سمجھ آ گئی کہ اب اگر اس سے زیادہ ان کو دبانے کی کوشش کی تو یہ لوگ جو ہے وہ کسی انقلابی راستے پہ نا، ابھی تو یہ کمپرومائزنگ راستے پہ، درمیانہ راستے پہ ہیں، یہ کہیں کسی انقلابی راستے پہ نہ چل پڑے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر علیحدگی کی یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹس بھی موجود ہیں، اور ان موومنٹس کے پیچھے جو ہے کچھ مسلح سرمچار یہ بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ون سٹیپ پیچھے آیا جائے اور بریدنگ سپیس جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کو بھی دیا جائے، تاکہ یہ کسی ایسی راہ پہ نہ نکل کھڑے ہوں جس سے کہ ہمارے لیے آئندہ بالکل ہی تباہی ہو. تو نتیجہ یہ ہے کہ لیکن عمران خان کو یہ پتا تھا کہ ان پارٹیوں کو بریدنگ سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے چیلنج. تو اس نے ان کو پہلے تو وہ ان کے سارے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو جیلوں میں ڈالتا رہا، جن سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کمفرٹیبلی
ڈیل کر سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا اپنا فہم یہ کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کی طرف نہیں جائے گی اور مریم نواز صاحبہ کی طرف نہیں جائے گی, اور الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون میں ایک ایسی ڈویژن کریٹ ہو جائے گی کہ جس سے یہ اقتدار کے آوانوں میں آنے کے قابل نہیں رہے گی, ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. وہ تو ہوا نہیں. اور ان ساری کوششوں اور کاوشوں کو عمران خان ناکام بناتے رہے بڑے سمارٹلی. آخر جو ہے جب فوج نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ نے اپوزیشن کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کرنی ہے, ہمارے مفادات اس امر کے متقاضی ہیں کہ ان کو بھی سپیس دیا جائے, اور نیکسٹ الیکشن میں ہم 2018 کی تاریخ نہیں دہرائیں گے. تو تب جا کے عمران خان صاحب کے 8 پاؤں پھولنا شروع ہوئے. اور پھر یہ ہوا کہ جب ٹرانسفریں ملٹری لیول پہ ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی ڈسپیوٹ رہا نہیں ہے آج تک. پاکستان کا آرمی چیف اتنا پاورفل رہا ہے کہ ملٹری کے اندر جتنی بھی ٹرانسفرز ہوتی ہیں یا پروموشنز ہوتی ہیں, اس کا سویلین حکومتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. سر عام پبلک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہیں, عام پبلک کا تو آج بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جس وقت انہوں نے وہ جو ISI چیف کو بدلنے کے لیے اناؤنس کیا, تو اس پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے کہ یہ تو جی آپ نہیں کر سکتے. اب جن لوگوں کو ISI کی چھوٹی موٹی سوجھ بوجھ بھی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ISI تو بیسیکلی پاکستان آرمی کا ہی پارٹ اینڈ پارسل ہے. جتنے لوگ جو ہے وہ یہاں سے آرمی سے ہی جا کے ISI کا چارج سنبھالتے ہیں. تو جب تک ISI کے چیف کی اور آرمی چیف کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ تعلقات آگے چلتے رہتے ہیں. لیکن کہیں اگر ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے تو آرمی چیف زیادہ سپیریئر اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ ساری جو آرمی پرسنالز ہیں ان کی آئندہ کی پروموشن, ان کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہے, چونکہ پوری آرمی جو کمانڈ ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. اور ISI طاقتور بھی اسی لیے ہے کہ اس کی بیک پر پاکستان کی آرمی کھڑی ہوتی ہے. یہ طاقت جو ہے وہ IB کو کیوں نہیں نصیب ہو سکی, حالانکہ وہ سویلین جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کو نہیں ہے یہ. اور کیوں جب کوئی SHO یا کوئی DSP یا کئی ایک لوگوں کو ISI کے نہیں بلکہ آرمی کے لوگوں نے آن بیہاف آف ISI جا کے ان کو تھانوں میں پیٹا, ان کی اپنے جو ہے وہ اسٹیشنوں پہ پیٹا. تو آرمی کی مدد کے بغیر ISI از نتھنگ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نمبر 1 ایجنسی ہے, تو دنیا کی یہ پہلی ایجنسی ہے جس کے پیچھے 7-8 لاکھ جو ہے وہ مسلح آرمی کھڑی ہے. اور اگر آرمی نہ ہو تو لوگ اس کو چوکوں اور چوراہوں میں جوتیاں مار سکتے ہیں. شوکر صاحب میں کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں. تو لہذا یہ جو تنازع ہے, اس تنازع میں جو لوگ سویلین سپرامیسی یا سویلین فیس دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ان رویوں پہ تھوڑی بہت نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال دن بہ دن جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, کوئی بہتری. حالانکہ رشیا نے, چائنا نے, ازبکستان نے, ایران نے, پاکستان نے طالبان کی موجودہ حکومت سے کافی زیادہ نیگوشیٹ بھی کیا ہے, اور کچھ چیزیں ان کو عصر حاضرہ کے تقاضوں سے ہمانگ بنانے کی بھی ان کو تلقین کی ہے. لیکن طالبان کی جو اپنی مائنڈ سیٹ بھی ہے اور اپنی آرگنائزیشنل جو مجبوریاں ہیں, تو وہ ابھی کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
داعش بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن کے آ رہا ہے، چونکہ ڈے بائی ڈے داعش جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہر جمعے کو جو ایک مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے، اس دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ ایک شیعہ مسجد میں ہوا ہے، جس جی میں جی بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے۔ جی تو جی اس لحاظ سے یہ ہے کہ ابھی طالبان نے یہ تو اگری کی ہے کہ جو اسکول ہیں وہ کھولیں گے، اور بچوں کو اسکول جانے کی اجازت دی جائے گی، یونیورسٹیاں بھی کھولیں گی، اور دیگر اداروں میں بھی جو ہے وہ خواتین کے لیے مواقع فراہم کریں گے۔ لیکن ابھی تک تو سب کچھ بند ہے نا، اسٹینڈ اسٹل ہے۔ جی ابھی ہمارا ٹائم بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ اصل میں شوکت صاحب میں ایک چھوٹے 1 منٹ کی بات کرنے جی لگا جی، ہوں، آپ شاید بات کر لیں، آپ بات کر لیں، بس اس کے بعد اچھا، فنش کرتے ہیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی عوام عام بندے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آرمی چیف کون بنے، چیف آف آئی ایس آئی کا کون بنے، آئی ایس آئی کا نوٹیفکیشن ہو یا نہ ہو، کل ہو یا آج ہو۔ عام بندے کی ضرورت ہے اس کو روٹی ملے، اس کو دوائی ملے، اس کے بچے کو سکول ملے، اس کو ٹرانسپورٹ ملے، اس کو تحفظ ملے۔ لیکن سول حکومت ان چاروں چیزوں میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس نے ان معاملات کو چھپانے کے لیے، ان معاملات پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہر روز ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چلتا ہے، کشمیریوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے 22 اکتوبر کو باہر نکلنا ہے، ہر شہر میں 10 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 20 ہو، جھنڈا اٹھاؤ، بولو ہمیں اپنی آزادی چاہیے، ریاست کی مکمل خود مختاری چاہیے، ریاست کی مکمل بحالی چاہیے۔ اور میں شوکت صاحب کے توسط سے ایک بات عرض کروں کہ کوٹلی آزاد کشمیر میں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ ہمارے قوم پرست لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، وہ ریاست کی خود مختاری، ریاست کی بحالی، ریاست کی بات کرتے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس انتظامیہ کی جنہوں نے ان کے بینر چھینے، ان کے جھنڈے چھینے، ان کا لٹریچر چھینا ہے۔ تو سر ٹھیک ہے، تو ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔